السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، میں آپ کو قربانی کے متعلق چند اہم اور ضروری مسائل بتانے جا رہا ہوں کہ جن کا جاننا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی بےحد ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تکبیر کے متعلق بتاؤں گا۔ یاد رکھیں بھائی دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، تکبیر 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہو جاتی ہے اور 13 تاریخ کی عصر تک رہتی ہے۔ یاد رکھیں، جیسے مردوں کے لیے تکبیر کا کہنا ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی تکبیر کا کہنا ضروری ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مرد ہر فرض نماز کے بعد تکبیر بلند آواز سے کہیں اور عورتیں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر آہستہ سے کہیں۔ تکبیر نہ کہنے پر جیسے مرد گناہ گار ہوں گے، ایسے ہی عورت بھی گناہ گار ہوگی اگر تکبیر نہیں کہے گی۔ تو نمبر 1، ہمیں تکبیر 9 تاریخ کی فجر سے شروع کر دینی ہے اور 13 تاریخ کی عصر تک ہمیں تکبیر پڑھنی ہے، ہر فرض نماز کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے بغیر۔ نمبر 2، بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے۔ لیکن یاد رکھیں، قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بقرعید کا دن ہے، یعنی 10 تاریخ ہے، پھر 11 تاریخ، پھر 12 تاریخ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ثواب اور سب سے افضل جو ہے وہ 10 تاریخ ہے، قربانی کرنے کا دن۔ اسی طریقے سے بھائیو دوستوں بزرگوں، 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا 12ویں تاریخ کو تو اب قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے، دن میں کرے یا رات میں کرے، تو جیسے دن میں قربانی کر سکتے ہیں، ایسے ہی یاد رکھیں بھائیو دوستوں بزرگوں اور ماں بہنوں، رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن افضل دن میں ہی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے بھائیو دوستوں، اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اگر خود نہ کرنا جانتا ہو تو پھر کسی سے بھی کرا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں بھائیو دوستوں، جیسے مرد ذبح کر سکتا ہے جانور کو، ایسے ہی عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ جیسے مرد کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ تو اپنے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر خود نہیں کر سکتا تو جانور کے پاس کھڑا ہونا افضل ہے، بہتر ہے، ذبح ہوتے ہوئے جانور کے پاس کھڑا ہو جائے۔ اسی طریقے سے بھائیو دوستو، قربانی کرنے کے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ دل میں خیال کر لے کہ میں قربانی کر رہا ہوں یا میں قربانی کر رہی ہوں، زبان سے کچھ نہیں پڑھا، صرف بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہو گئی۔ اسی طریقے سے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، بکری بکرا 1 سال سے کم جائز نہیں ہے، اور کٹڑا بھینس یہ 2 سال کی ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی، بہت سے ہمارے بزرگ یہ عام بات یہ چلا دیتے ہیں کہ جی نہیں، اگر فربہ ہے 2 سال کے جانوروں میں وہ رل رہا ہے، اس کو 2 سال کے جانور میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان میں مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں بھائیو دوستو، بکرا بکری، کرڑا کرڑی، اگر کتنا بھی چاہے فربہ ہو، لیکن اگر کرڑا کرڑی 2 سال سے 1 بھی دن کم ہے تو جائز نہیں، قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بکرا بکری اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ 6 مہینے کا اتنا فربہ ہے کہ وہ سال کے جانور میں مل جاتا ہے، تو اس کی قربانی 6 مہینے کی بھی درست ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف بھیڑ اور دمبے کے اندر ہے، کرڑا کرڑی کے، بکرا بکری کے، اونٹ اونٹنی کے، ان کے اور جانوروں کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم عام جانوروں کے لیے بھی یہی مسئلہ چلا دیتے ہیں
کہ جی بکرا بکری فربا ہونا چاہیے، 6 مہینے کا بھی چل جاتا ہے، کرڑا کرڑی فربا ہونا چاہیے، جو سال بھر کے جانوروں مل جائے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ صرف بھیڑ اور دمبے کے اندر ہے، باقی اور جانوروں کے اندر نہیں ہے۔ بکرا بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 بھی دن کم نہ ہو۔ کرڑا کرڑی 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 بھی دن کم نہ ہو۔ اسی طریقے سے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اگر قربانی کے لیے جانور خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں، تو یاد رکھیں بھائی دوستوں بزرگوں اور ماں بہنوں، بہتر ہے کہ اس کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کریں۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہے تو جس پر قربانی واجب نہیں تھی تو اس کے لیے درست ہے کہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔ اسی طریقے سے بھائی دوستو یاد رکھیں، ذبح کرتے وقت اگر جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ذبح ہوتے ہوئے جانور کو نیچے گراتے ہوئے کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا تو اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ بھائیو دوستو، اگر اپنی خوشی سے کوئی آدمی کسی اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، خود بھی کھائیں یا رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، کسی کو بھی کھلائیں۔ اسی طریقے سے اگر مرنے والا وصیت کر کے گیا کہ میری طرف سے قربانی کریں تو پھر اس کا گوشت نہ خود کھا سکتے ہیں اور نہ رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، سارا گوشت خیرات کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بھائیو دوستو بزرگوں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے قربانی کا گوشت اندازے سے تقسیم نہ کریں بلکہ سارے جانور کا گوشت تول کر تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ السلام علیکم۔